قسم کی تعریف کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حمد و ثنا کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 تلاوت کی ہے۔ اکثر مواقع پر ہم یہ آیت سنتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے 3 باتوں کا اعلان فرمایا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جب میدان عرفات میں تھے، جمعہ کا دن تھا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ وحی آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے 3 باتوں سے متعلق آگاہی دی ہے۔ ایک تو تکمیلی دین سے متعلق کہ دین مکمل ہو چکا، اب اس میں کسی بھی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اتمام نعمت بھی کی ہے، اپنی نعمتیں مکمل کر دی۔ اور تیسری بات یہ کہ اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے۔ تو آج انشاءاللہ آپ کے سامنے اس آیت کا جو تیسرا حصہ ہے کہ اللہ نے اسلام کو ہمارے لیے بطور دین کیوں پسند فرمایا۔ یہ اسلام وہ دین ہے کہ رب تعالیٰ نے اس میں ایسی خصوصیات رکھی ہیں جو باقی ادیان میں نہیں ہے۔ رب تعالیٰ جانتا ہے کیا بہتر ہے، رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سا دین دنیا میں بھی کامیابی کا باعث اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، اس میں عبادات بھی ہیں، اعمال ہے، معاملات ہے، لین دین ہے، زندگی سے متعلق ہر مسئلے کا حل ہے۔ اس لیے یہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ دین اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ہر موقع اور مناسبت کے حوالے سے، یہاں تک کہ جب دشمن سے آمنا سامنا ہو، دشمن سے لڑائی ہو، دین اسلام نے ہمیں جنگ کے اصول اور آداب بھی بتا دیے۔ اللہ رب العالمین نے بھی احکام نازل فرما دیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ جنگ کے دوران یہ اصول ہیں، یہ اخلاقی معاملات ہیں، جنگی اخلاقیات ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ دین اسلام کی خوبی کہ دوستی سے متعلق بھی آگاہی مل گئی، زندگی گزارنے سے متعلق تمام معاملات کی آگاہی مل گئی، یہاں تک کہ دشمن سے لڑائی ہو، حالت جنگ میں بھی ہمیں کن باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، دین اسلام نے اس حوالے سے بھی تعلیمات دی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک جنگ کے موقع پر صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی تمنا مت کرنا، جنگ کی تمنا نہیں کرنا۔ ہم جنگ کرنے آئے ہیں، دشمن سے لڑائی کرنے تو آئے ہیں، لیکن فرمایا کہ تمنا مت کرنا۔ اور وصل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرنا کہ جنگ کے بغیر ہی معاملات ہو جائے، جنگ کے بغیر ہی اللہ کا دین پھیل جائے، اور اگر ضروری ہو جائے جنگ کرنا، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا، پھر ثابت قدم رہنا ہے۔ دشمن کا سامنا کرنے کی تمنا مت کرنا کہ کاش ہماری لڑائی ہو جائے، کاش کہ ہماری جنگ ہو جائے، کاش کہ دشمن سے ہم آمنے سامنے لڑائی کریں، تمنا مت کرنا۔ اور اگر یہ حالت ہو جائے، جنگ کی صورتحال بن جائے، دشمن کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو پھر ثابت قدم رہنا، بہادری کا مظاہرہ کرنا، اور اللہ سے دعائیں کرتے رہنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پر اللہ سے دعائیں کی۔ اس حدیث کی شرح میں علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ جنگ کی تمنا یہ پسندیدہ نہیں ہے،
اور جب جنگ ہو تو پھر اپنی طاقت پر بندے کو فخر نہ ہو. مسلمان کبھی نہ سمجھے، نہ سوچے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، بلکہ رب تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ سے مدد کی دعائیں کرتے رہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تلقین کی ہے، عاجزی سکھائی ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی آسان نہیں ہے. اور اگر طاقت پر انسان تکبر کرے، اتنا پر اعتماد ہو جائے کہ ہم بڑے تیار ہیں، بڑی طاقت ہمارے پاس ہے، بڑی قوت ہمارے پاس ہے، بڑی تعداد ہمارے پاس ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. جنگ حنین کا واقعہ اگر جانتے ہیں آپ لوگ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد واپسی میں جب علم ہوا کہ حنین کے مقام پر ہمارے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، دشمن ہم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو مسلمانوں میں سے کئی مسلمان یہ سوچنے لگے کہ ہماری تو بڑی تعداد ہے، ہم تو دشمن کو شکست دے دیں گے، وہ ہمیں ہرا ہی نہیں سکتے. اپنی تعداد پر ان کو بڑا فخر ہوا، بڑا بھروسہ ہوا. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور جب حنین میں سامنا ہوا، سامنے سے بھی حملہ ہوا، دائیں بائیں سے بھی حملہ ہوا، اچانک بگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کو تیر لگنے لگے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان صحابہ کو، ان مسلمانوں کو پھر آوازیں دے کر بلایا. اللہ نے پھر مدد کی. اللہ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں آیت نمبر 25 اور 26 میں یہ بات بیان فرمائی ہے، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے تمہاری کئی مواقع پر مدد کی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، حنین کے موقع پر بھی اللہ نے مدد کی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہاری تعداد تمہیں پسند آنے لگے کہ ہماری تو بڑی تعداد ہے، ہم تو بہت زیادہ ہیں قوت میں. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند ہے. اللہ نے فرمایا فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہاری اس تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں دیا. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، تمہاری یہ حالت ہو گئی. اللہ رب العالمین نے اپنی ناپسندیدگی کا اعلان فرمایا کہ تمہاری تعداد نے تمہیں بڑا خوش کیا کہ ہم تو بہت زیادہ ہیں تعداد میں، لیکن تمہاری تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. اور پھر اللہ نے اگلی آیت میں فرمایا، پھر اللہ نے سکینت نازل کی اپنے رسول پر، مومنوں پر. اللہ نے ایسا گروہ بھیجا کہ جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے. اللہ نے مدد کی فرشتوں کے ذریعے. تو جنگ سے متعلق پہلی بات اصول جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سمجھایا وہ یہ، اپنی تعداد اور اپنی قوت اور اپنی تیاری پر صرف اسی پر بھروسہ کرنا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، صحابہ کرام جب جنگ پر جاتے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے. اللہ کی مدد نہ ہو تو ہماری تعداد کتنی ہو جائے کوئی فائدہ نہیں دے. پھر جنگ سے متعلق کچھ اخلاقی باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں. اگر صورتحال ایسی ہو کہ جنگ لازمی ہو، دشمن للکار رہا ہو، دشمن ظلم کر رہا ہو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر ایسے دشمن کے مقابلے میں لڑائی کی، تیاریاں کی، اس لیے کہ پھر وہ ضروری ہے. اگر ایسا موقع ہو تو پھر یہ بات یاد رہے کہ دشمن دو طرح کا، ایک حربی دشمن جو آمنے سامنے آ کر لڑائی کرے، یا اہل قتال جو قتال کرے، اس کے ساتھ تو سختی سے پیش آنا ہے. اور ایک وہ ہے جو غیر حربی ہے، غیر اہل قتال ہے، ہم سے جنگ نہیں کر رہا. ان کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا ہے، نہ بوڑھوں کو قتل کرنا ہے، نہ عورتوں کو قتل کرنا ہے، نہ بچوں کو قتل کرنا ہے، نہ عبادت گاہیں توڑنی ہے، نہ ان کو جلانا ہے. یہ اخلاقی تعلیمات دی ہے جنگ سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام نے. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا ایک جنگ میں ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی. اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ عورت تو لڑنے والی بھی نہیں تھی، اس کو کس نے قتل کیا؟ یہ تو اہل قتال میں سے نہیں تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جاؤ جا کے یہ پیغام دے دو، لا تقتلن امرأة ولا عصیفا، کہ کبھی کسی عورت کو اور مزدور کو قتل مت کرنا، کبھی بھی قتل نہ کرنا. یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلامی خوبی ہے کہ اگر دشمن پر بھی حملہ کر لیں تب بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے
ان خواتین کی عزت اور احترام کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ کبھی بھی عورتوں کو اور کمزور مزدوروں کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اور ایک ابو داؤد کی حدیث میں آیا، آپ نے فرمایا لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، فرمایا کہ تم کسی بوڑھے کو بھی قتل نہ کرنا، چھوٹے بچوں کو بھی قتل نہ کرنا، عورتوں کو قتل نہ کرنا۔ اور یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تعلیمات دی کہ ان کے جسم کا مسئلہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ تعلیمات ہیں، یہ اخلاقیات ہیں۔ جنگ کے دوران بھی اسلام ہمیں یہ باتیں سکھاتا ہے۔ دین اسلام کی یہ خوبیوں میں سے بڑی خوبی ہے کہ دین اسلام ہمیں ظلم کی تعلیم نہیں دیتا ہے، ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے، ادب اور احترام سکھاتا ہے۔ اسی طرح جنگ سے متعلق ایک اور بھی تعلیم دی ہے کہ غفلت میں کے دوران بھی کبھی دشمن پہ حملہ نہیں کرنا۔ عرب کا رواج تھا، یہ قاعدہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے وہ حملہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس رواج، اس قاعدے کو ختم کیا، اور آپ نے فرمایا اور آپ جب دشمن پر چڑھائی کرتے، جب صبح ہوتی پھر حملہ کرتے تھے، صبح ہوتے ہی حملہ کرتے تھے۔ دشمن کو خبر ہو جاتی کہ ہاں مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ یہ اسلام نے ہمیں جنگ کے اصول اور جنگ کے آداب سکھائے ہیں۔ دین اسلام کی یہ خوبی ہے کہ کبھی بھی اس طرح جب وہ غفلت میں ہو تو حملہ نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جنگ کے دوران کبھی بھی دشمن کو جلانا نہیں ہے، جلانے کا عذاب نہیں دینا ہے۔ غصہ ہوتا ہے انسان کو، دشمن پر غصہ ہوتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھنا ہے، جلانا نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یہ عربوں کا جو رواج تھا کہ دشمن کی لاشوں کو جلا دیے کرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، کسی کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ کسی کو آگ کا عذاب دے سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ عذاب دیتا ہے، جلانے سے منع کیا ہے۔ دشمن کو مار دیا، اب اس کے جسم کو جلانا نہیں ہے، جلانے کا عذاب رب تعالیٰ دیتا ہے، جلانے سے منع کیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوٹ مار کی بھی مذمت بیان کی، لوٹ مار نہیں کہ دشمن ہے اب لوٹ مار مچا دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خیبر کے موقع پہ جب صلح ہو گئی تو بعض جو نوجوان تھے مسلمان وہ بے قابو ہو گئے اور غارت گیری شروع کر دی، لوٹا ماری شروع کر دی کہ یہودی ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، اب ان کو ہم نے لوٹنا ہے، ان کا مال لوٹنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو منع کیا، فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اہل کتاب کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہو، ان کی عورتوں کو مارو پیٹو، فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے پھل کھاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، ان کے باغات میں جاؤ، ان کی اجازت کے بغیر تم جو چاہو لوٹا ماری کرو، فرمایا کہ جائز نہیں ہے، جو ان پر واجب تھا وہ انہوں نے تمہیں دے دیا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور موقع پر فرمایا سے بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے لوٹ مار اور مسلح کرنے سے منع کیا ہے، دشمن کے جسم کے اعضاء کرنا، ٹکڑے کرنا۔ دین اسلام کس قدر ہمیں پیاری تعلیم دیتا ہے کہ دیکھیں انسانیت کا خیال اپنی جگہ پر قرار رہنا چاہیے۔ دشمن ہے، لڑنے کے لیے آیا ہے، دشمن کو مار دیا تو جسم کے مسلح نہیں کرنا، ٹکڑے نہیں کرنے، اعضاء نہیں کاٹنے کے، ہاتھ پاؤں سر جسم کے اعضاء کاٹ دی جائیں، اسلام منع کرتا ہے اس چیز سے، یہ ظلم ہے، یہ وحشیانہ رویہ اسلام منع کرتا ہے۔ اسی طرح تباہ کاری سے بھی منع کرتا ہے، اگر دشمن پر حملہ بھی کر لیا، ان کا علاقہ فتح کر لیا تو اس علاقے کو اپنے قبضے میں لینا ثابت ہے، اپنی رہائش کرنا، اسلامی سلطنت میں شامل کر دینا، لیکن اسے جلانا، اسے برباد کرنا، اسے تباہ کرنا یہ جز نہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف۔ یہ عربوں میں بڑی جہالت تھی اور بڑے ایسی اصول اور قواعد تھے کہ وہ ظلم کرتے تھے، دشمن پر حملہ کرتے، مسلح بھی کرتے، آگ بھی لگاتے، ان کے گھروں کو جلاتے اور تباہ کر دیتے ان کی ساری اشیاء کو۔ اسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور قرآن مجید کی ایک آیت میں اس بات کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور جب وہ حاکم بنتا ہے
تو کوشش کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلائے، فصلوں اور نسلوں کو برباد کرے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ فساد ہے، فتح کر لیے علاقہ، اب اس کو آباد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ گئے، مدینہ کے بعد پھر دیگر علاقے، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں اسلام پھیلتا گیا، اسلامی سلطنت بڑھتی گئی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر اسلام کتنا پھیلا، یہ ایران، عراق، شام، یہ ساری ان کی اسلامی سلطنت میں شامل ہو گئی، لیکن انہوں نے برباد نہیں کیا، آباد کیا، مسلمانوں کو آباد کیا، اسلامی سلطنت میں اسے لیا اور وہاں پر اسلام کو نافذ کیا۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ جگہوں کو آباد کرنا ہے، برباد نہیں کرنا ہے، فساد نہیں کرنا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ قتل، سفیر کے قتل کی ممانعت ہے، سفیر اگر کوئی آئے تو اسے قتل نہیں کرنا۔ یہ آج بھی اصول ہے کہ کسی بھی ملک کا سفیر ہے اسے قتل نہ کیا جائے، جنگ کے دوران بھی اسے قتل نہیں کر سکتے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، مسلمہ کذاب کا قاصد اللہ کے نبی اسلام کے پاس ایک گستاخانہ پیغام لے کر آیا۔ مسلمہ کذاب اپنے آپ کو پیغمبر، نبی کہتا تھا، رسول کہتا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک گستاخانہ پیغام لے کر آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، اگر قاصدوں کو قتل کرنا ممنوع نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، لیکن چونکہ اصول یہی ہے کہ قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس لیے میں تمہیں قتل نہیں کرتا۔ اسلام اپنے اصولوں کا بھی پابند ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات ہمیں یہ بات سکھاتی ہیں کہ جو معاہدے ہو جائیں ان معاہدوں پر پورا اترنا ہے۔ اگر یہ اصول ہے کہ کسی قاصد کو قتل نہیں کیا جائے گا، چاہے اس پر کتنا غصہ کیوں نہ آ جائے، لیکن اس اصول کو برقرار رکھا جائے، فرمایا اگر یہ ممنوع نہ ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا۔ کیوں کہ وہ بڑا گستاخانہ پیغام لے کر آیا تھا، نبوت کا دعویٰ کرنے اور پیغام لے کر آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد۔ اسی طرح عہدے کی بھی ممانعت ہے، عہد و پیمان ہو جائے، معاہدہ ہو جائے، اس کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اگر معاہدے کو توڑ دیے جائے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے غصے کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من قتل معاہدا، جو کسی ایسے بندے کو قتل کرے جس سے معاہدہ ہوا ہو، وہ غیر مسلم ہے، اہل کتاب ہے، عیسائی یہودی ہے، لیکن معاہدہ ہے اس سے کہ وہ امن میں رہے گا، اسلامی سلطنت میں رہتا ہے اور وہ جزیہ دیتا ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جو ہے وہ لوگوں آئے گی، لیکن یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ 40 سال کی مسافت تک وہ جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن یہ اس سے بھی محروم ہوگا۔ محروم کس وجہ سے؟ کہ جو معاہدہ تھا اس نے معاہدہ توڑ دیا۔ اسلام معاہدے کی پاسداری کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ معاہدہ یہ ہمیشہ اس کا خیال رکھنا ہے۔ جنگ کے دوران شور و غل کی ممانعت، چیخ و پکار کی ممانعت، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرما رہے ہیں۔ کس بات سے؟ اس وقت عربوں کا یہ ایک رواج تھا کہ وہ شور اور ہنگامہ کرتے تھے جنگ کے دوران، یہ ان کی عادت تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب کسی وادی پر پہنچے تو زور و شور سے تکبیر اور تحلیل کے نعرے بلند کرتے تھے۔ مسلمان جذبات میں آ کے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کے نعرے، تکبیر یہ بلند آواز سے کہہ رہے ہیں، یہ بڑا ہی شور و غل ہو گیا، چیخ و پکار، تکبیرات، تحلیل۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ وقار کے ساتھ چلو، تم جس کو پکار رہے ہو نہ وہ بہرا ہے نہ وہ غائب ہے، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہاری بات سنتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ بہت قریب ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر بھی وقار کے ساتھ دشمن کا سامنا کرنے کی تلقین فرمائی۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ اور اسی طرح اگر دشمن جہالت کا مظاہرہ کرے، ہم نے جہالت کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ یہ ساری تعلیمات بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ موازنہ، کہ دین اسلام وہ دین ہے جو امن کو پسند کرتا ہے، جنگ کے دوران بھی لوگوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے، عورتوں کے خیال کی تعلیم دیتا ہے،
بوڑھوں کی عزت کی تعلیم دیتا ہے، بچوں کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کی عبادت گاہوں کو ان کی عزت اور ان کو جلانے سے منع کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، تاکہ جب علاقے فتح ہوں تو غیر مسلم ان تعلیمات سے متاثر ہو کے اسلام میں داخل ہو جائیں کہ دیکھیں یہ اسلامی تعلیمات ہے، یہ اسلام میں اور باقی ادیان میں فرق ہے، ہم نے ان کا مقابلہ نہیں کرنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیا اہل کتاب اور غیر مسلم یہ سارے وہی رویے جو وحشیانہ رویے فلسطین کے اندر ان مظلوم لوگوں پر آئے تھے، نہیں حملے، یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان نہتے لوگوں پر حملے کرنا جن کے پاس نہ ہتھیار ہے، جو کمزور لوگ ہیں ان پر حملے کیے جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ شہید کر دیے ہیں۔ اسلام ہمیں منع کرتا ہے ان تعلیمات سے، یہ وحشیانہ رویہ، یہ ظلم اسلام اس کے خلاف ہے، یہ وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں انڈیا میں آئے دن ہوتا رہتا ہے، مسلمان علاقوں میں حملے ہوتے رہتے ہیں، مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کو مارتے رہتے ہیں، ان کے علاقوں میں جا کے ان کی دکانوں میں جا کے ان کی دکانیں تباہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ تعلیمات ہے کہ اسلام اس کے خلاف ہے۔ ہم نے غصے میں آ کے وہی رویہ اپنے یہاں نہیں کرتا ہے کہ انہوں نے کیا ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے معاشرے میں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے معاہدہ ہے۔ ہمارے ملک میں اگر ایسے لوگ کہ جن کا تعلق ان لوگوں سے جو انڈیا میں ہے وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم اس کے بدلے میں ان پر ظلم نہیں کریں گے، اسلام منع کرتا ہے۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، برائی کا بدلہ برائی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر وہ ہماری کتاب کی بے حرمتی کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہمارے قرآن کو جلا دیتے ہیں، ہم غصے میں آ کے ان کی کتاب کو نہیں جلائیں گے، اس لیے کہ یہ جاہلانہ رویہ ہے۔ اسلام تو ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم نے آسمانی کتابوں کا بھی عزت اور احترام کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد تورات لائی گئی، ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ کرنا تھا ایک زانی کا، تورات لائی گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام گاؤں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تورات آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تکیے نکالا اور رکھا، تورات کو اس کے اوپر رکھا، تورات کو اس تکیے کے اوپر رکھا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جن پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں ان کی بے حرمتی نہیں کرنی ہے۔ غصے میں آگے یہ نہیں کہ انہوں نے ہمارے قرآن کو جلایا ہم ان کی تورات کو جلا دیں، ہم ان کی انجیل کو جلا دیں یا ان کی مقدس کتابوں کو جلا دیں، ان کے ساتھ جاہلانہ رویہ ہم نے نہیں رکھنا ہے۔ اگر انہوں نے خلاف شرع کام کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے۔ ظلم کا بدلہ ظلم نہیں ہے، جہالت کا بدلہ جہالت نہیں ہے، لہذا آپ نے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور اسی طرح ان میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے، وہ اگر ہمارے جھنڈے کو زمین پہ لگا کے اس پر گاڑی چلاتے ہیں، یہ کیا انڈیا والوں نے، پاکستانی جھنڈے کو زمین پہ لگا کے اس پہ لوگ چل رہے ہیں اور بے ادبی کر رہے ہیں، ہم نے غصے میں آگے وہی رویے لوگوں نے اپنا لیا، انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں۔ اگر وہ ظلم کریں گے تو کیا ہم بھی ظلم کریں گے؟ کیا وہ جہالت دکھائیں گے تو ہم بھی جہالت دکھائیں گے؟ ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہے۔ اسلام ہمیں منع کرتا ہے اس چیز سے، اسلام میں کوئی ثبوت نہیں ملتا، ہم ان کے جھنڈے زمین پہ لگا دیں چلتے رہیں، انہیں کیا نقصان ہے؟ بتائیں کیا نقصان ہے؟ لوگوں نے اسرائیل کے جھنڈے لگائے، لوگ اس پہ گاڑی چلا رہے ہیں اور ایسی نازیبہ حرکات کر رہے ہیں کہ کھڑوں کے پیشاب کر رہے ہیں، کتوں سے پیشاب کروا رہے ہیں۔ اسلام یہ تعلیمات دیتا ہے؟ یہ تو اخلاقیات کے بالکل منافی حرکتیں ہیں، اسلامی تعلیمات کے منافی حرکتیں ہیں۔ اور پھر اس کا نقصان بتائیں، ان یہود کو کیا نقصان ہے، اسرائیل کو کیا نقصان ہے؟ وہاں غزہ کے اندر مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں، یہاں ہم ان کے جھنڈوں کے اوپر چل رہے ہیں، مطمئن ہو گئے کہ ہم جو ہے کر رہے ہیں، ہم نے بڑے جذبات دکھائے، ہماری بڑی ہمدردی ہے، اور جذبات بھی وہ جو خلاف شریعت کے مخالف۔ تو اس لیے اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ جنگ سے متعلق، جنگ کے دوران اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، ان اخلاقیات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا ہے، پس پوچھ نہیں ڈالنا ہے، ان باتوں کا لحاظ رکھنا ہے، اپنے جذبات اور غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ کہیں ہمارے جذبات شریعت کی مخالفت میں آ کے قیامت کے دن ہماری وبال نہ بن جائے گا۔ تو اسلام وہ دین ہے جس کو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا۔ کیوں پسند کیا؟ اسلامی تعلیمات تو وہ تعلیمات ہیں جو کسی اور دین میں نہیں ہے، کسی اور دین میں نہیں ہے۔
تو اس لیے ہم نے ان تعلیمات کی روشنی میں ہی اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا ہے، ہمدردی کا بھی اظہار کرنا ہے۔ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پر پاکستان اور انڈیا سے متعلق جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہر بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ ہم یوں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، لیکن جس طرح ابتدا کے اندر کہا کہ اللہ کی مدد کے بغیر ہمیں اپنی طاقت پر سے بھروسہ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، ایٹمی طاقت ہے، تعداد ہے، بڑی قوت ہے، ہم تو یوں کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات جب صحابہ کے لیے پسند نہیں آئی حنین کے موقع پر، وہ صحابہ جن کے لیل و نہار اللہ رب العالمین کے فرما برداری میں گزرتے، جن کی زندگی اسلام کے لیے وقف ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا جب انہوں نے اپنی تعداد پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو دشمنوں کو آپ مٹا دیں گے، دشمنوں کو شکست دے دیں گے۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی کہ تمہاری تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، تو اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی نصرت کے بغیر ہم کبھی دشمن کو شکست نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ کہ جنگ کی تمنا نہیں ہونی چاہیے، اور اگر جنگ کی صورتحال ہو جائے تو اللہ کی مدد مانگنی چاہیے۔ اللہ کی مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ اور پھر یہ صورتحال جب ہو جائے تو جو تعلیمات، اسلامی تعلیمات، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، اخلاقیات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم نے خلاف شرع کوئی ایسا کام کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتہائی ناپسندیدگی اور غصے کا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔